وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و صحابک یا رحمۃ للعالمین۔ باتیں دین کی۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر فہیم دانش۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں FMNC۔ پہلا روزہ، پہلا عشرہ، پہلی سحری، پہلی تراویح اور پہلا افطار، آج ہم آپ کے سامنے لائیو پروگرام لے کر آئے ہیں FMNC کی جانب سے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم آپ سے باتیں کریں گے، جیسا کہ آپ نے ہمارے موضوع سے ابھی یہ بات یقینی طور پر سمجھ لی ہوگی کہ ہمارے پروگرام کا موضوع ہی ہے باتیں دین کی۔ دین کے حوالے سے ہم باتیں کریں گے، دین کے معاملات میں کیا چیز ضروری ہے، کیا چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جو کہ فروعی ہیں لیکن اس کو شامل کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ باتیں ہم کریں گے، ہمارے ساتھ ہوں گے عالم اسلام کے بہت ممتاز و محترم حضرت مولانا مفتی محمد شہریار قادری صاحب، دامت برکاتہ عالیہ۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور وہ اپنے گفتگو میں ہم کو رمضان المبارک کے افادیت کے حوالے سے، اس کے رحمتوں کے حوالے سے، اس کی برکتوں کے حوالے سے، اس میں ہونے والے واقعات کے حوالے سے، اس میں پیش آنے والے حالات کے حوالے سے، اور وہ چیزیں کہ جو کہ رمضان المبارک میں ہر انسان کو اختیار کرنی چاہیے، ہر مسلمان کو اختیار کرنی چاہیے۔ یقینی طور پر یہ لازماً آپ کو تو پتہ ہے کہ روزہ سال میں ایک بار 30 دن کا فرض کیا گیا ہے، اور اس روزے کے حوالے سے یہ بھی کہا ہے کہ یہ فرض ہے، اور یہ فرض اس طرح کا ہے کہ وہ چیزیں جو کہ عام دنوں میں ہم نفلی عبادات کرتے ہیں وہ فرض کے برابر کر دی جاتی ہیں، اور جو فرائض ہیں ان کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ آئیے ناظرین، ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اپنے آج کے مہمان جو کہ خصوصی طور پر ہمارے اس پروگرام میں تشریف فرما ہے، حضرت مولانا حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد شہریار قادری صاحب کی جانب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ میں FMNC کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ اس وقت ہمارے ناظرین کے سامنے موجود ہیں پروگرام باتیں دین کی میں، تو میں کیسا محسوس کر رہے ہیں آج کل ان حالات میں، جیسا کہ اس وقت ہم لوگ جس حالات میں موجود ہیں اور یہ پروگرام جاری ہے، اور یقینی طور پر ہمارے ناظرین جو ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے ناظرین یہ صرف خالی ہمارے ملک کی حد تک نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو پروگرام ہمارا ہے یہ دنیا بھر کے تمام ممالک میں دیکھا جا رہا ہوگا۔ تو ہم آج ابتدا کرتے ہیں آپ کی گفتگو سے، تو بسم اللہ فرمائیے آج کے حوالے سے۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی پرکیف ساعتیں عطا فرمائیں، اور یقیناً اس رمضان المبارک کا جس قدر شکر ادا کیا جائے جو اللہ کی نعمت ہے اور جو ہمیں حضور کے صدقے ملا ہے، یقیناً جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، بلکہ ہمیں ہر لمحہ ہر سانس کے بدلے بھی اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو یقیناً پھر بھی کم ہے، کیونکہ رمضان المبارک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا فرمایا، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ فرمایا کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم،
جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرو۔ تو یہاں یہ بات قابل غور ہے، اس آیت مبارکہ میں بنیادی طور پر 3 حکم عطا فرمائے اور 3 نکات پتہ چلے کہ پہلے تو یہ کہ ہم پر روزے فرض کیے گئے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا، یہ بھوک کی شدت کو برداشت کرنا، یہ پیاس کی شدت کو برداشت کرنا، یہ کیا صرف ہم پر ہے یا اس آزمائش سے کسی اور کو بھی گزارا گیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ جواب فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے۔ تو یہ روزہ صرف ہم پر نہیں بلکہ پہلے بھی لوگوں پر فرض کیا گیا۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ رمضان المبارک کے روزے فرض کرنے کی وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری حاصل کرو۔ اب یہاں پر جیسا کہ تمام صاحب ایمان اور تمام اہل اسلام یہ بات جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جنت کو سجایا جاتا ہے، اور شیطان لعین مردود جو ہے اس کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی کے بندے کچھ وجہ میں مبتلا ہو کر گناہ کر دیتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ 2 صورتحال یہاں پر ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بسا اوقات نافرمانی بھی کر رہا ہوتا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں، اور ایک مسلمانوں کی تعداد ایسی ہے جو روزوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، عبادتوں میں مصروف رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں مصروف رکھتے ہیں، نماز تراویح میں مصروف رکھتے ہیں، دیگر ذکر اذکار اور نوافل میں مصروف رکھتے ہیں۔ تو 2 قسم کے لوگ ہیں۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جناب جب اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اور دوسری چیز کہ رمضان مبارک کے مہینے میں گناہ ہوتے ہوئے بھی دیکھے گئے، نیکی ہوتے ہوئے دیکھے گئے، نیکی ہوتے ہوئے دیکھا گیا، اس کی وجہ تو سمجھ میں آتی کہ شیطان بند کر دیا گیا۔ گناہ جو بسا اوقات ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب آیا کہ بندے کے اندر ایک نفس ہے جو اس کی عنایت ہے، جو اس کو گناہ پر ابھارتی ہے۔ یہ وہ شے ہے جس کو شیطان نے بھی نہیں، جس نے شیطان کو بھی نہیں چھوڑا تھا، کہ جب حضرت آدم علیہ والسلام کے لیے تمام لوگوں کو کہا گیا کہ سجدہ کرو، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کو کس نے ورغلایا؟ اس کو بہکانے کے لیے تو کوئی دوسرا شیطان موجود نہیں تھا، تو اس کو اپنے نفس نے، اپنی عنایت نے بہکایا۔ تو 2 باتیں یہاں پر کی گئیں کہ روزہ رکھو، جب روزہ رکھو گے ایک بہکانے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے دور کرنے والا، اس کو تو بند کر دیا گیا ہے جو کہ شیطان ہے، لیکن دوسری تمہاری انا جو ہے، تمہارا اپنا نفس جو ہے تمہیں گناہ پر ابھارتا ہے، اس کو کیسے روکا جائے، اس پر کنٹرول کیسے کیا جائے؟ تو کہا تو روزہ رکھو۔ جب تم روزہ رکھو گے تو یہ نفس جو ہے تمہیں گناہ کرنے پر ابھارنے سے تمہیں اس طرح ابھارے گا نہیں، بلکہ وہ تمہیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے سے، بہکانے سے نہیں بچائے گا، روکے گا، بلکہ وہ اللہ کی عبادت کرنے کی طرف ہو سکتا ہے کہ تمہیں لگائے۔ تو اس لیے جب آپ بھوکے رہیں، پیاس میں مصروف رہیں، پیاس کی شدت میں مبتلا رہیں اور بھوک کی شدت میں مبتلا رہیں، تو بندے کو گناہ بندہ اس وقت عمومی طور پر کرتا ہے جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب پیٹ خالی ہوتا ہے اور بھوک کی شدت ہوتی ہے تو اس کا کوئی گناہ کرنے کا دل نہیں چاہتا، اور بسا اوقات گناہ میں لذت بھی نہیں رہتی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک مقام پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے، آج بہت سارے لوگ بسا اوقات، ابھی تو رمضان کی ابتدا ہے نا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ لوگ پہلے روزے میں، دوسرے روزے میں، تیسرے روزے میں بڑا ذوق کے ساتھ عبادت و ریاضت کرتے ہیں، لیکن پھر کچھ وقت ایسا آتا ہے، اور آج گرمیوں کا روزہ ہے، یہ موسم گرمیوں کا ہے، تو اب کیا ہوتا ہے جناب، 2-4 دن کے اندر کچھ نفسانی خواہشات انسان کے اندر ابھرنے لگتی ہیں، اور پھر جناب وہ کہتا ہے کہ جلدی سے ختم ہو جائے یہ سلسلہ۔ تو اب جناب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اگر تم کو پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان میں کیا ہے تو تم تمنا کرو کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہو،
یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ وقت افطار میں جب بندہ دعا کرتا ہے تو وہ وقت ایسا ہے. یہ افطار ٹرانسمیشن ہی تو چل رہی ہے FMNC کے تحت. یہ بہت بڑا اقدام ہے کہ آپ نے دین کی خدمت کے لیے اگرچہ اجتماعات پر پابندی لگ گئی ہے لیکن ہم جمع نہ ہونے کے باوجود بھی الحمدللہ ایک طریقے سے جمع ہیں اور ہم دین کی بات کر رہے ہیں, باتیں دین کی ہو رہی ہیں. یہ بہت بڑا سلوگن ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ اس حوالے سے ضرور آگاہی فراہم کریں دوسروں کو. تو اب جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا افطار کا وقت جب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں لاکھ بندوں کی بے حساب بخشش و مغفرت فرماتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور دوسری نماز کا وقت آتا ہے تو پہلی نماز سے لے کر دوسری نماز کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نماز کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے. جمعۃ المبارک بھی ہمارے لیے نعمت ہے. جب ایک جمعہ پڑھنے کے بعد اگلا جمعہ آتا ہے تو اس پورے ہفتے کے دوران ہم سے بتقاضۂ بشر جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے جمعے کے درمیان میں آنے والے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اپنی رحمت کے صدقے ان تمام کو بخش دیتا ہے. اسی طریقے سے قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے کہ آپ کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام بھی عطا فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے اور پھر اس کے بعد اگلا سال رمضان کا آتا ہے تو اس پورے سال میں بندہ شیطانی وسوسوں میں یا نفس کی خواہش کی وجہ سے کچھ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے بتقاضۂ بشر, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے رمضان اور پچھلے رمضان کے درمیان پورے سال میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ اپنی رحمت کے صدقے ان کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے, سوائے اس کے کہ جو گناہ کبیرہ ہے وہ توبہ کیے بغیر ختم نہیں ہوتے. تو یہ فضیلتیں ہیں رمضان کی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب رمضان المبارک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے. رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے. اور جو رمضان میں عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کا اجر کئی گنا بڑھا دیتا ہے. روایت میں آیا کہ اگر کوئی نفل پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے 10 نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا فرماتا ہے. اور جو فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرض کا 10 گنا بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے رمضان کی. تو ہمیں اس حوالے سے خوب عبادت و ریاضت کرنی چاہیے. خاص کر رمضان کی راتوں کو عبادت کرنے کے لیے منتخب کر لیا گیا, رمضان کے دنوں کو روزہ رکھنے کے لیے منتخب کر لیا گیا. اور پھر بدبخت ہے نا وہ لوگ جو یہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ آئے اور پھر بھی وہ اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ وہ پھر بھی گناہ نفس کی وجہ سے لگے رہیں. تو اب ایسوں کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے ایک روزہ بغیر کسی عذر کے جانتے بوجھتے ہوئے چھوڑ دیا. رمضان کی فضیلت ایک روزے کی سماعت فرمائیے کہ اگر کسی شخص نے ایک روزہ جانتے بوجھتے ہوئے بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا تو اس کے بدلے ساری زندگی وہ روزہ رکھتا رہے تو ایک روزہ چھوڑنے کی جو فضیلت تھی, ایک روزے کی جو فضیلت تھی وہ حاصل نہیں کر سکے گا. تو آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ لوگ جو بغیر کسی عذر کے ویسے ہی روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہوتی. تو ہمیں اس حوالے سے غور کرنا چاہیے. قابل غور بات آخر میں ایک یہ بھی کہ جناب جہاں رمضان المبارک میں نیکیوں کا درجہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے تو غور کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی گناہ کرے گا تو اسی طرح اس کا بدلہ بھی کئی گنا زیادہ ہو سکتا ہے. تو ہمیں اس حوالے سے بھی غور کرنا چاہیے. اللہ کا خوف رکھیں اور اس ماحول میں جو کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی جو بھی صورت ہے اس کو اپنا محاسبہ کرتے ہوئے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے کسی اعمال کی وجہ سے یہ اللہ کی آزمائش یا اللہ ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں دے رہا ہے. تو ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے. اور یہ مہینہ بہت بہترین مہینہ اور بہت بہترین موقع ہے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے. اسی پر میں جو کچھ معافی ضمیر تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پورے مبارک مہینے میں خوب عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ماشاءاللہ مفتی صاحب بہت شکریہ. بہت قیمتی اور بہت اچھی اور بہت معلوماتی گفتگو آپ فرما رہے تھے. اور آپ نے جس طرح انداز سے ایک بات یہ فرمائی ابھی کہ الحمدللہ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی, چاند کا آغاز ہوتے ہی اللہ رب العزت
शैतान लईम को कैद कर देते हैं। अच्छा, अमूमी तौर के ऊपर अल्लामा साहब ये बात सामने आती है, जब भी कोई हम गुनाह करते हैं, जब भी कोई हम बुरा काम करते हैं, जब भी कोई कम तोलता है, अगर जब भी कोई झूठ बोलता है, जब भी कोई किसी की ग़ीबत करता है, और जब बात में उससे कोई बात पुरुष की जाती है, बात की जाती है, तो एक ही लफ्ज़ कहा जाता है, बराह रास्त उसका इल्ज़ाम शैतान पर लगा दिया जाता है कि शैतान मुझ पर गालिब आ गया था। अब अगर वही चीज़ें वो शख्स रमज़ान में करता है तो शैतान तो इस वक्त कैद है। तो ये सारी चीज़ें, इसका मकसद ये हुआ कि हमारा अपनी जो नीयत है, हमारे अपने अंदर जो शैतान के पंजे गड़े हुए हैं, जो नफ्स अम्मारा हमारे अंदर है, हम उसके ऊपर काबू नहीं पा सके। और यही बात है सारी कि हम वो सारे काम के जिसको हमें रमज़ान में छोड़ देने चाहिए। मिसाल के तौर के पर रमज़ान उल मुबारक का महीना, जिस तरह से अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है कि अगर हम सही मायनों में रमज़ान को रमज़ान की तरह से इख्तियार कर लें और इसके रोज़ों के ऊपर और इसकी जो फजीलतें हैं, इसकी जो रहमतें हैं और इसकी जो बरकतें हैं, वो अगर अपने ऊपर हावी कर लें तो साला साल हम गुनाहों की तरफ नहीं जा सकते। साला साल हम बदकारियों से तौबा कर लेंगे। साला साल हम अपने कानों को जो दूसरी गुफ्तगू है, फ़रोई गुफ्तगू है, उससे हम महफूज कर लेंगे, अपनी नज़रों को महफूज कर लेंगे, अपने दिमाग को बुरी सोचों से हम इंशाअल्लाह ताला महफूज कर लेंगे। अल्लामा साहब, एक बात मुझको और याद आ गई। कैंसर का एक मर्ज़ है और बड़ा मुज़ी मर्ज़ है, जानलेवा मर्ज़ है। मेरी अपनी वालदा माजदा का भी इंतकाल कैंसर के मर्ज़ में ही हुआ, गुज़िश्ता तकरीबन 6 माह उनको हो गए इसमें। तो एक रिसर्च हो रही थी और एक रिसर्चर जो थे, एक मुहक्किक थे, उन्होंने कहा कि मैंने कैंसर की जो दवा है, उसका जो मर्ज़ है, उसका इलाज दरियाफ़्त कर लिया है। तो दुनिया बड़ी हैरान हुई और उन्होंने कहा कि आपने वो कौन सी दवा है जो आपने दरियाफ़्त कर ली है? कहने लगे मैंने दवा दरियाफ़्त नहीं की है, मैंने उसका इलाज और उसके प्रिकॉशन जो है वो दरियाफ़्त कर लिया है। उन्होंने कहा वो क्या है? कहने लगे इंसान जब भूखा रहता है तो उसका जिस्म, उसके जिस्म के जो गले सड़े हिस्से होते हैं उसको खाने लगता है। और यकीनी तौर के पर जो कैंसर है वो इंसान के अंदर का जिस्म का वो गला और सड़ा मादा है कि जो कि इंसान के जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। तो उन्होंने कहा कि क्या मकसद है इस बात का? तो उन्होंने कहा कि इंसान के जिस्म के अंदर जो गले सड़े मादे हैं, जो फासिद मादा है, वो भूखे रहने से, जब इंसान का जिस्म भूखा होता है तो जिस्म से उन मादों को खाने लगता है। तो उनसे सवाल किया गया कि इंसान को दिन में कितने घंटे भूखे रहना चाहिए? तो उन्होंने कहा कम से कम 10 से 12 घंटे उनको, इंसान को भूखा रहना चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि ये कितने दिन भूखा रहना चाहिए? तो उन्होंने जवाब दिया अपने रिसर्च के अंदर 25 से 30 दिन अगर वो भूखा रहता है तो उसका जिस्म कैंसर से महफूज रहेगा। तो नाज़रीन, कुर्बान जाइए उस रहमत लिल आलमीन के कि जिसके वसीले से हमको ये रमज़ान मिला और ये रमज़ान ने हमको हर किस्म की बीमारी से महफूज कर दिया। नाज़रीन, अब हम मुफ्ती साहब आप सब हम एक सवाल इसी हवाले से हम करते चले जाएंगे, क्योंकि रमज़ान के ऊपर अगर हम गुफ्तगू करें तो चूँकि हमारे दरमियान इस वक्त कम है और ये नशिस्त हमारी इंशाअल्लाह ताला पूरा रमज़ान आज से शुरू जो हुई है और ये इफ्तार ट्रांसमिशन ख़ास तौर पे जिसका इत्तिमाम और इंसराम FMNC ने किया, स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन है, हमारी गुफ्तगू रहेगी, सवालात भी रहेंगे। एक सवाल ये है कि अमूमी तौर के ऊपर कोई शख्स रमज़ान मुबारक में रोज़ा तोड़ देता है या रोज़ा छोड़ देता है किसी भी हवाले से, और फिर अभी आपने इसको फरमाया भी है, लेकिन जब इसको बाद में अगर वो इख्तियार करता है तो उसके सवाब के हवाले से क्या चीज़ सामने आती है? वो सवाब, उसका प्रॉपर सवाब उसका होता है रमज़ान के रोज़े के बराबर। और दूसरी चीज़ ये है कि रमज़ान में रोज़ा है और वो रोज़े में कोई टूथपिक उसके हाथ में है और वो अपने दांतों को कुरेद रहा है, बिला वजह कुरेद रहा है, और दांतों को कुरेदने से अगर उसके मुंह में खून आ जाता है, खून का जायका आ जाता है, उस सिलसिले में रोज़े की जो अहमियत है वो कितनी रह जाती है? देखिए, इसमें चंद बातें आपने पूछी। एक तो ये कि अगर कोई शख्स किसी वजह से रोज़ा छोड़ देता है और फिर बाद में रोज़ा रखता है, और अब बाद में रोज़ा रखने की दो सूरतें, छोड़ने की दो सूरतें। एक तो वो जानबूझ के अगर छोड़ता है और एक किसी उज़्र की वजह से छोड़ता है। ठीक है। जानबूझ के अगर छोड़ेगा तो अभी आपने हदीस पाक की रूह से समात फरमाया कि जानबूझ के अगर कोई छोड़े उसके बदले तो सारी ज़िंदगी वो रोज़ा रखता रहे तो वो एक रोज़े का जो अजर था वो हासिल नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी उज़्र की बिना पर, तो उज़्र के हवाले शरीयत ने हमें बता दिया, बल्कि कुरान पाक में नस्से क़तई मौजूद है कि फ़मन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ तो किए हैं, लेकिन अगर तुम सफ़र में हो या तुम मरीज़ हो
تو ایسی صورت میں وہ گنتی بعد میں پوری کر لو. تو اب بعد میں گنتی پوری کرے گا تو قرآن نے فرما دیا عذر کی وجہ سے کئی عذر ہے. مسافر پر روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے, وہ چاہے تو چھوڑ سکتا ہے, چاہے تو رکھ لے. وہ مریض جس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے. اسی طرح وہ خاتون جو پریگننٹ ہوتی ہیں, حاملہ ہوتی ہیں, ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ چاہے تو روزہ چھوڑ دے اور چاہے تو رکھے. اجازت دے دی گئی ہے. تو اب جب اجازت دے دی گئی تو بعد میں اگر وہ روزہ رکھے گا تو کیونکہ شریعت اسلام کی طرف سے اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی, تو بعد میں جب روزہ رکھے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذر کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی وجہ سے اس کو وہی اجر عطا فرمائے گا جو رمضان میں اجر عطا کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک صورت ہو گئی. دوسری بات آپ نے پوچھی کہ اگر کوئی شخص دانت میں ٹوتھ پک وغیرہ کر رہا ہے, اس سے مسوڑوں سے خون وغیرہ نکل آیا, تو اب اگر صورتحال یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے حتی الامکان بچنا ہی چاہیے کہ روزے کی حالت میں دانت میں ٹوتھ پک کرنا یا برش وغیرہ کرنا ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ. ویسے بھی اگر کوئی برش کر رہا ہے تو اس کی جگہ بہتر مشورہ یہ ہے اور سنت مبارکہ بھی ہے کہ مسواک کر لیا جائے. لیکن اگر کوئی جو ہے ٹوتھ پک کر رہا ہے اور خون نکل آیا مسوڑوں سے اور اس کو خون وہ حلق کے اندر اترتا ہوا باقاعدہ محسوس ہوا, تب تو اگر اس کا ذائقہ اس کو محسوس ہوتا ہے تو اس صورت میں اگر ذائقہ محسوس ہوگا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں, یہاں پر بھی بات وہی ہے کہ یقین ہو. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے شک ہو جاتا ہے, تو شک کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. ضمناً میں یہ بھی عرض کروں, بہت سارے لوگوں کا وضو ٹوٹتا ہے, وضو ٹوٹے یا نہ ٹوٹے وہ اس معاملے میں شک میں مبتلا ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ابھی میں نے وضو کیا تھا, ظہر میں وضو کیا تھا, 3 بج گئے 4 بج گئے, عصر کا ہی وقت ہو گیا, پتہ نہیں میرا وضو ہے کہ نہیں ہے. تو اب جناب تازہ وضو کر لینا ویسے ہی کہ چلو تازہ دم ہو جائے گا, لیکن یہ سوچ کر کہ یار پتہ نہیں میرا وضو ہے کہ نہیں ہے, دوبارہ وضو کر لیتا ہوں, تو اس شک کی طرف جانے سے شریعت نے منع فرمایا کیونکہ یہ وسوسے کی صورت ہوتی ہے. آج یہ ایک مرتبہ وسوسہ آئے تو بار بار وسوسہ آئے گا, تو شک کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں, اگر یقین ہو کہ آپ کو واقعی خون اترتا ہوا محسوس ہو تو پھر اب ایسی صورت میں روزے کا ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا. یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی ہے. اچھا, ایک چیز اور بھی ہے. اچھا, عموماً ایسا ہوتا ہے کہ روزے کے حالات میں بعض لوگ پانی کے حلق کو تر کرنے کے لیے غرارے کر رہے ہوتے ہیں, اور اس غرارے کرنے میں اگر پانی کا قطرہ حلق کے اندر چلا جاتا ہے اس صورت میں روزے کی پوزیشن کیا ہوگی, کہ کیا روزے کی حالت میں غرارے کرنا درست ہے یا غلط ہے؟ اچھا, یہاں پہ ضمناً کچھ باتیں اور بھی ذہن میں آ جاتی ہیں کہ غسل جب فرض ہوتا ہے بندے پر تو اس پر 3 فرض ہوتے ہیں پاک ہونے کے لیے. نمبر 1 کلی کرنا, نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا, اور نمبر 3 پورے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ ذرہ برابر حصہ بھی خشک نہ رہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں کچھ اس طرح کے معاملات ہو جائیں کہ جس سے غسل فرض ہو جائے, تو اب کلی کی اس نے, تو اب کلی تو کرے گا لیکن غرارہ یا غرغرہ نہیں کرے گا. روزے کی حالت میں غرغرہ کرنے سے منع کیا گیا ہے. اگر کوئی کرے گا تو یقینی طور پر غرغرہ کرنے سے پانی کچھ قطرات حلق کے اندر اترتے ہیں, ایسی صورت میں روزہ ٹوٹنے کا ہی حکم دیا جائے گا. ناظرین, آپ نے سن لی, یہ بہت ایک اہم بات ہے اور عمومی طور پر یہ ہم نے دیکھا ہے. عموماً لوگ جو ہے پیاس کی شدت سے محفوظ رہنے کے لیے جہاں کلی کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر بس اوقات یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ غرغرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر مفتی صاحب نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ غرغرہ کرنے سے, یعنی کہ جو غسل کی صورت کے اندر غرغرہ کرنا فرض ہے, یعنی کہ حلق کو تر کرنا فرض ہے جب تک, اور ناک تک کے اوپر تک پانی ڈالنا. لیکن عرض کرنا چاہوں یہاں پر کہ عمومی طور پر یہ بہتر ہے, مستحب ہے کہ آپ اگر روزہ نہیں ہے تو پھر اچھی طرح غرغرہ کریں تاکہ جو ہے جسم کے حلق تک پانی پہنچ جائے اور کسی قسم کا ابہام نہ رہے. لیکن یہ اس صورت میں مستحب ہے جب کیا کہتے ہیں آپ روزے دار نہ ہوں. اسی طرح ناک میں جب پانی ڈالا جائے غسل فرض ہونے کی صورت میں, تب بھی اگر آپ روزے دار نہیں ہیں تو پھر خوب مبالغے کے ساتھ, مطلب آپ خوب پانی کھینچیں کہ ناک کی نرم ہڈی سے بھی اوپر پانی پہنچے, کچھ جلن سی محسوس ہو تو. لیکن اگر روزہ ہے تو پھر اس انداز میں آپ جو ہے ناک میں پانی نہ ڈالیں, کیونکہ اس سے بھی ناک تک جسم تک پانی پہنچے گا, یعنی کہ دماغ تک جلن محسوس ہو تو اس سے بھی روزہ ٹوٹنے کا قوی اندیشہ ہے. ناظرین, یہاں پر اتنی اہم بات یہ واضح طور پر آ گئی کہ غسل کی صورت میں بھی غرغرہ کرنے سے روک دیا گیا, منع کر دیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ افطار کے بعد جو ہے وہ آپ غرغرہ کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہو گئی. یہاں پر یہ بات آ گئی کہ جو لوگ غرغرہ کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں, اس طرح سے وہ نہ کریں. ایک سوال میں مفتی صاحب آپ سے اور کروں گا. عمومی طور پر یہ دیکھا گیا لوگوں کا ایک پرسپشن بھی ہے, لوگوں کا خیال بھی ہے کہ روزے کی صورت میں اگر ان کو الٹی آ
جاتی ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کا روزہ جو ہے وہ فاسد ہو گیا, روزہ ٹوٹ گیا. اس معاملے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس حوالے سے عوام میں بڑی جو ہے نا غلط فہمی موجود ہے, اور علماء نے کچھ اصول و ضوابط بتائے ہیں الٹی ہونے کے حوالے سے. تو یقیناً جتنے بھی سامعین و حاضرین و ناظرین سماعت فرما رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ مسئلہ بغور سماعت فرمائیں کہ الٹی ہونے میں 3 چیزیں جب پائی جائیں گی الٹی ہونے میں تو الٹی سے روزہ ٹوٹے گا. اب یہ 3 چیزیں کون سی ہیں سماعت فرمائیے. نمبر 1, جان بوجھ کر الٹی کرنا. ٹھیک ہے. نمبر 2, آؤٹ آف کنٹرول ہو الٹی, منہ بھر کے الٹی ہو. مطلب منہ بھر کے مطلب یہ ہے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو, آپ اس کو روکنا بھی چاہیں تو پھر بھی وہ نہ روکے, ایک دم سے باہر آ جائے تو اب اس کو منہ بھر کہنا کہتے ہیں. تو پہلی شرط کہ جان بوجھ کر الٹی کی. مثال کے طور پر کسی نے اتنا کھایا, ہمارے ہاں تو کھانے کا رواج آج کل بہت زیادہ ہے نا, سحری میں ہم اتنا اس لیے کھاتے ہیں, کہتے ہیں جناب پورا دن کچھ نہیں کھانا, اور افطار میں کیوں کھا رہے ہو اتنا, کہتے ہیں کہ سارا دن کچھ نہیں کھایا. تو اب اس لیے جو ہے ہم زیادہ کھاتے ہیں تو بسا اوقات لوگ اس قدر کھا لیتے ہیں کہ وہ حلق تک آ جاتا ہے. تو ایسا نہ کیا جائے. تو اگر پھر وہ بے چینی اور اضطرابی کیفیت ہوتی ہے تو پھر وہ جان بوجھ کے الٹی کرنا چاہتے ہیں. تو اگر جان بوجھ کے الٹی کی, منہ بھر کے الٹی ہوئی. تیسری چیز, الٹی کرنے والے کو اپنا روزہ دار ہونا یاد بھی ہو. جب یہ تینوں کنڈیشنیں الٹی ہونے میں پائی جائیں گی تو ایسی صورت میں اس طرح کی الٹی سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا. کبھی طبیعت خراب ہوئی, بخار ہوا, یا کوئی اس طرح کے دل متلی کرنے لگا, طبیعت خراب ہونے لگی, تو پھر انسان کو بے ساختہ الٹی ہو گئی. جان بوجھ کے الٹے اس نے الٹی نہیں کی, روزہ دار ہونا یاد بھی تھا, منہ بھر کے الٹی بھی ہوئی, لیکن جان بوجھ کے الٹی نہیں کی تو اس لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے کسی نے جان بوجھ کے الٹی کی, روزہ دار ہونا یاد بھی تھا, لیکن منہ بھر کے الٹی نہیں ہوئی, تو ایسی صورت میں بھی تو یہ تینوں چیزیں جب پائی جائیں گی تو پھر الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹے گا. اچھا, ایک چیز اور بھی ہے, ایک اور بھی یہ بات کہی گئی آگے کہ اگرچہ کہ آپ کو بالٹی بھر کر بھی الٹی ہو جائے تو آپ کو روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن اگر اس الٹی کا کوئی ایک قطرہ یا ایک ریزہ بھی واپس حلق کے اندر چلا جاتا ہے تو الٹی ہو جاتی ہے. اس پرسپشن پہ کیا کہیں گے؟ جی ہاں بالکل, اس میں صورت یہ ہے کہ اگر آپ کے منہ میں کچھ ذرات آ گئے کھانے کے تو اب آپ نے اختیار تھا آپ کو کہ تھوک دیں. اختیار ہونے کے باوجود آپ نے وہ ایک دانہ نکل بھی لیا تو ایسی صورت میں بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کو چاہیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حلق میں یا ایسی جگہ پر وہ موجود ہوتا ہے کہ اس کو نگلا تو جا سکتا ہے لیکن اگلا نہیں جا سکتا, اختیار نہیں ہے, تو پھر بے اختیاری کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. جب آپ کے منہ میں آ جائے تھوکنے کا اختیار ہو تو پھر اب اس اختیار ہونے کے باوجود بھی اگر آپ نگل لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین, آپ جیسا کہ ابھی سن رہے تھے, مفتی صاحب نے بہت ساری قیمتی باتیں کی رمضان المبارک کی افادیت کے حوالے سے, اس کی رحمتوں کے حوالے سے, اس کی برکتوں کے حوالے سے, اور بالخصوص وہ جو کہ سوالات ان سے کیے گئے اس میں سب سے اہم جو سوالات تھے ان سوالات کا غسل کے حوالے سے تھا اور خاص طور پہ الٹی کے حوالے سے تھا. تو یہ ایک خام خیالی ہے لوگوں کے اندر, جو غلط فہمی ہے کہ روزے میں الٹی آ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو یہ بات انہوں نے مفتی صاحب نے واضح کر دی ہے کہ اگر قصدن اگر آپ نے یہ الٹی کی ہے اور الٹی آپ کی اس انداز میں ہو گئی ہے کہ آپ کے پورا منہ بھر کے بھی الٹی آ گیا, لیکن یہ اس میں ارادتاً آپ کی اگر یہ الٹی ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ روزہ فاسد ہو جاتا ہے, یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر غیر ارادی طور پر, غیر اختیاری طور کے پر کہ آپ کا اس میں بس نہیں تھا اور کسی وجہ سے آپ کو الٹی ہو گئی اور الٹی ہونے کے بعد کوئی ریزہ یا کوئی ذرہ آپ کے حلق کے اندر نہیں جاتا ہے تو یہ آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوتا. بہت شکریہ مفتی صاحب کو, چونکہ اب دوسرا یہ سیگمنٹ یہیں پر ہمارے مفتی صاحب کا تھا اور اب ہمارا دوسرا جو سیگمنٹ ہے افطار ٹائم کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم اس میں شریک ہوں گے اور اس میں ہمارے جو دوسرے مہمان ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالی وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ اب جو ہمارا دوسرا سیگمنٹ چلے گا اس سیگمنٹ کے اندر ہمارے ساتھ جو موجود ہوں گے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا و توصیف پیش کرنے کے حوالے سے, جیسے کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ FMNC جو ایبریویشن ہے وہ ہے فیض مدینہ نعت کونسل کا, اور سرکار کی مدحت سرائی اور سرکار کا ذکر. بات یہاں پر رمضان المبارک میں ہے کہ رمضان جو ہم کو ملا, جو کچھ بھی ہم کو نعمتیں ملیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں سے
کو جھٹلاؤگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ خاص بات ہم کو دی قرآن شریف کے اندر، بہت اہم بات، اور بار بار یہ بات دہرائی اور اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اپنی نعمتوں کا احسان کیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو ان نعمتوں میں یہ ہمارے پاس ایک رمضان المبارک بھی ہے، اور سب سے بڑی نعمت اولا اگر کہا جائے تو اس کا پیارا محبوب ہے کہ اگر رمضان ہم کو ملا، یہ قرآن ملا، رحمان ملا، ذیشان ملا، جو کچھ بھی ہم کو ملا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ملا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد سرائی ہی ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا ایقان بھی ہے، اور یہی ہماری جسم و جان کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر ہمارے خون میں، ہمارے جسم میں، ہمارے رگ میں کوئی چیز سرایت کر رہی ہے، خون کے اندر اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق رسالت اگر ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارا ایمان کامل ہے۔ ہمارا ایمان کامل اسی صورت میں ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے وہ شامل ہے، تبھی ہمارا ایمان اور ایقان جو ہے وہ ہمارا سلامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ساتھ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان میں جو وطن عزیز پاکستان کے بہت ممتاز و محترم ثنا خاں ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہمارے آج کے دوسرے سیگمنٹ کے جو کہ ہمارا یہ بات دین کی جو دوسرے سیگمنٹ ہے اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا و توصیف پیش کرنا ہے، تو میرے درمیان ثنا خاں موجود ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ وہ ثنا خاں FMNC سے ان کا تعلق ہے، اپنا تعارف اپنی ہی زبان سے ابھی وہ خود کرائیں گے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا و توصیف پیش کریں گے اور ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ تو اپنا تعارف FMNC کے حوالے سے کہ FMNC سے ان کا کیا تعلق ہے، اور FMNC کے حوالے سے ان کی کیا کیا خدمات ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے پہلے وہ اپنا اس سے پہلے کہ میں تعارف کراؤں بہتر ہے کہ وہ اپنا تعارف خود کرائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ فیض مدینہ نعت کونسل کے ساتھ میں 2013 کے ساتھ منسلک ہوں، تو 2013 سے الحمدللہ فیض مدینہ نعت کونسل کے ساتھ میں منسلک ہوں۔ میں نے جب چھوٹا تھا تو اپنی یہ خود کی بزم بنائی جس میں الحمدللہ ہم 2 سے 3 افراد ہوا کرتے تھے، تو اس میں ہماری ملاقات اسلم باپو کے ساتھ ہوئی، انہوں نے ہماری ملاقات شاہ رخ بھائی سے کروائی، تو اس کے بعد سے لے کر الحمدللہ ہم فیض مدینہ نعت کونسل کے ساتھ مل کر دین کے لیے کام کر رہے ہیں اور فروغ نعت کے لیے جہدیں کر رہے ہیں۔ میرا نام ہے محسن علی قادری۔ محسن علی قادری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں نے اس لیے محسن نام تو مجھ کو ان کا پتہ ہے اور میری ان سے واقفیت بھی ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ اپنے نام کے ساتھ ساتھ یہ اپنا تعارف بھی اور FMNC سے اپنی وابستگی کا بھی اظہار فرمائے۔ محسن علی قادری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، تو میں چاہوں گا کہ محسن علی قادری صاحب رمضان المبارک کا شرح ہے، پہلی نشست ہے، پہلا روزہ ہے اور پہلی افطار ٹرانسمیشن ہے۔ ہم چاہیں گے کہ اللہ رب العزت کی بابرکت نام سے باقاعدہ طور پر آغاز کیا جائے کہ وہ پروردگار جو کارخانہ قدرت کو بنانے والا بھی ہے، نظام کائنات کو چلانے والا بھی ہے، ہماری جانیں اس کے قبضے میں ہے، پوری کائنات اس نے بنائی ہے، وہ کن کہتا ہے اور شے وجود میں آ جاتی ہے کہ وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ حافظ بھی ہے، وہ ناصر بھی ہے، وہ حاضر بھی ہے، وہ ناظر بھی ہے، کہ وہ حق بھی ہے، ولی بھی ہے، مجیب بھی، حسیب بھی، رشید بھی، شہید بھی، شہیر بھی، بشیر بھی، نذیر بھی، رؤوف بھی، رحیم بھی، جواد بھی، کریم بھی، عرش والا بھی وہی، ربی الاعلیٰ بھی وہی، اور زور آور بھی وہی، بخشنے والا بھی وہی۔ اس کی تعریف کو الفاظ بیاں کیسے کریں، اور اس کی تعریف محمد کے سوا کون کرے۔ میرے مولا و تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، تو مجھے سرفراز کر میرے بخت کو جگا، جو تجھے پسند ہے وہی کر مجھے عطا، جو تیرے غضب میں ہے مجھے ان سے رکھ جدا، جو تجھے عزیز ہیں مجھے ان میں رکھ صدا، و تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا و تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، کہ تیری تعریف کو الفاظ بیاں کیسے کریں، تیری تعریف محمد کے سوا کون کرے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ لم یزل میں حمد باری تعالیٰ پہلے پیش فرمائیں گے جناب محسن علی قادری صاحب، جو کہ ہماری پہلے نشست کے اور پہلے ثنا خاں ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اول و آخر ہے اللہ اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا بے دینوں نے کلمہ پڑھا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ. ایک آپ نعت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار، اس کے چند اشعار اگر آپ سنائیے ماشاءاللہ. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا
ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ محسن قادری عظیم الشان کلام پیش کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار سے ہمیں مشرف فرمائے۔ الحمدللہ فیض مدینہ نعت کونسل نے ایک قدم اور آگے بڑھایا ہے۔ جس طرح ہر رمضان شریف میں محافل کا سلسلہ ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل حالات کے پیش نظر الحمدللہ محافل کا سلسلہ تو نہیں رکا، مگر انداز بدل گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر موقع پر ہر انداز میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فروغ نعت کے لیے الحمدللہ جہد مسلسل فیض مدینہ نعت کونسل کر رہی ہے، اور ہر اتوار کو بعد نماز فجر انشاءاللہ ختم قادی شریف کی محفل الحمدللہ منعقد ہوتی ہے۔ اس کے 115 پروگرام منعقد ہو چکے ہیں، اور آج سے یہ روزانہ محفل کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارے نقیب محفل آج کے میزبان ڈاکٹر فہیم دانش صاحب الحمدللہ تشریف فرما ہیں، اور وہی اس پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں، اور دیگر ثنا خواں انشاءاللہ آتے رہیں گے، علماء کرام تشریف لاتے رہیں گے اور اپنی عقیدتیں انشاءاللہ پیش کریں گے، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے فروغ کے لیے انشاءاللہ کام کریں گے۔ اور اب انشاءاللہ ڈاکٹر فہیم دانش مزید پروگرام کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ محسن القادری صاحب سے آپ نے علیہ صلاۃ والسلام کا بہت خوبصورت کلام جو تھا وہ آپ نے سنا ہے، سماعت فرمایا ہے، اور ان کے ساتھ ہی ہمارے FMNC کے سربراہ فیض مدینہ نعت کونسل انٹرنیشنل کے روح رواں جناب الحاج محمد شاہ رخ قادری صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور چونکہ ہماری جو نشریات کا آغاز ہے وہ یقینی طور پر جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 5 بجے سے لے کر اور تا افطار تک ہی چل رہا ہے، تو بیچ میں چاہے میں بیٹھا ہوں یا کوئی اور بھی ہو تو یقینی طور پر نماز عصر کے لیے اس کو جانا ہوتا ہے، تو نماز عصر کے بعد ایک بار پھر آپ کا میزبان ڈاکٹر فہیم دانش حاضر ہے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، ابھی آپ نے محسن القادری صاحب کو اور پھر شاہ رخ قادری صاحب کو آپ نے سنا، اور یہ ہمارے پروگرام کے سیگمنٹ ہے کہ الحمدللہ فیض مدینہ نعت کونسل، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نام کے اعتبار سے بھی اور کام کے اعتبار سے بھی ایک بہت بڑا نام بھی ہے، بہت بڑا کام بھی ہے۔ فیض مدینہ نعت کونسل ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ نہ صرف فروغ نعت کے لیے کام کر رہا ہے بلکہ نعت خوانوں کے اجرا کے لیے بھی کام کر رہا ہے، تو یعنی کہ نعت خوانوں کی فیکٹری اگر کہا جائے تو کم نہیں ہوگا۔ شاہ رخ قادری صاحب کے شاگردوں کی تعداد ایک بہت بڑی اور بڑی وسیع پیمانے کے اوپر ہے، اور میں نے ابھی ایک سیگمنٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ابھی ایک جملہ کہا، اور وہ یہ تھا کہ جس وقت ہمارے محترم یہاں پر آئے اور ثنا توصیف پیش کی، اب ان کے بعد ہمارے درمیان ایک اور ثنا خواں یہاں پر موجود ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ بجائے یہ کہ میں ان کا نام لوں، وہ اپنے نام کے ساتھ اور فیض مدینہ سے وابستگی اپنی بتائیں گے، اور پھر اس کے بعد ان سے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا و توصیف اپنے جتنے بھی سوشل میڈیا کے ناظرین ہیں ان کی خدمت میں اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلے ہوئے۔ جو ہمارے درمیان ابھی تشریف فرما ہے تو میں چاہوں گا اپنا تعارف نام کے ساتھ اور فیض مدینہ سے جو آپ کی وابستگی ہے اس کو آپ اظہار کر سکیں۔ یہ مقصد اس انداز میں ہے کہ فیض مدینہ نعت کونسل سے کوئی بھی ایسا شخص جو کہ عشاق رسول میں اپنے آپ کو گردانتا ہے کہ وہ فیض مدینہ سے ناواقف ہو، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ فیض مدینہ سے واقفیت اور وابستگی کس انداز میں کس شناخت کی ہے وہ اپنی زبان یہاں پر خود بتائیں گے۔ یہ سیگمنٹ میں نے اپنا خود بنایا ہے اور میں چاہوں گا کہ اسی سیگمنٹ کے اوپر ہم لوگ چلتے رہیں۔
سے پہلے میں تمام احباب کو، جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں فیس بک کے ناظرین، سب کو السلام علیکم. اور السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ فیض مدینہ نعت کونسل سے میرا تعلق تقریباً پچھلے 1 سال سے ہے، تو ماشاءاللہ مجھے شوق تھا، اور نعت خوانی کے حوالے سے اسکول لائف سے بھی میں نعت خوانی کرتا ہوا آ رہا تھا. تو ماشاءاللہ شاہ رخ بھائی کو میں بہت چھوٹی عمر سے دیکھ رہا تھا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو مجھے شوق ہوتا تھا دیکھ کے، میرے بھی دل میں یہ ہوتا تھا کہ میں بھی شاہ رخ بھائی کی طرح پڑھوں، اس کے کیونکہ شاہ رخ بھائی جو ہے ہمارے علاقے کی مسجد میں ہی ہوا کرتے تھے. تو میں جب جمعے کی نماز پڑھنے جایا کرتا تھا تو ان کا سلام بڑی شوق سے میں سنا کرتا تھا پیچھے. اور ماشاءاللہ ہمارے پورے گھر میں میرے بھائی اور جتنے میرے بڑے بھائی ہیں اور ابو ہیں وہ بھی دیکھا کرتے تھے، تو سنا کرتے تھے. ماشاءاللہ بہت اچھا مجھے شوق ہوا پھر دیکھ کے. پھر یہ ہے کہ میں شاہ رخ بھائی سے ملا، پھر میں نے ان سے خود رابطہ کیا، پھر میں نے شاہ رخ بھائی سے بھی، شاہ رخ بھائی نے شفقت فرمائی. پھر یہ ہے کہ میں نے فیض مدینہ نعت کونسل کو باقاعدہ جوائن کیا، اور الحمدللہ پچھلے 1 سال سے فیض مدینہ نعت کونسل کے ساتھ اور انشاءاللہ ساتھ رہوں گا. ماشاءاللہ. ناظرین ہمارے بے چین ہیں کہ آپ اپنا نام بتائیں. آپ اپنا نام بتائیں گے، ہمارے ناظرین پھر آپ کو سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ جیسے کہ تعالی. میرا نام محمد زید صابری ہے، محمد زید صابری میرا نام محمد ہے. زید صابری صاحب ہمارے درمیان یہاں پر موجود ہیں، اور ہم ان سے سنیں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا و توصیف اس خیال کے ساتھ کہ جس طرح سے آپ نے پہلے حمد پڑھی اور حمد کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا و توصیف پیش کی بارگاہ لم یزل سے، یعنی کہ جب ہم اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری دیتے ہیں کعبۃ اللہ سے، جب ہم چلتے ہیں مدینے کی طرف چلتے ہیں تو لبوں پر یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ چلو دیار نبی کی جانب، درود لب پر سجا سجا کر. جب یہ بات آتی ہے ذہن میں تو ادیب رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ادیب رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آج یوم وصال ہے، یکم رمضان یوم وصال ہے. تو ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ جو ثناخواں آئیں گے ہم ان سے بھی یہی سوال کریں گے اور یہی بات کریں گے کہ آج کوشش کی جائے کہ ادیب رائے پوری صاحب کے کلام پیش کیے جائیں. ادیب رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نعت گوئی کے حوالے سے اور نعت کی تحقیق کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے. انہوں نے بہت بڑا کام کیا، اور ان کا جو مقصود کائنات ایک مجموعہ کلام ہے، وہ اس سے کو پڑھ کر نہ جانے کتنے عام افراد جو تھے وہ نقیب محفل بن گئے. میں بھی اگر پیداوار ہوں تو جناب سید حسین علی ادیب رائے پوری صاحب کی، انہوں نے مجھے اس لائن پر لگایا، اور آج الحمدللہ اللہ رب العزت کا بے پایا کرم اور کروڑا احسان ہے. ادیب رائے پوری صاحب کا ایک اور بہت بڑا کام ہے جس سے کہ لوگوں کو آگاہی بہت زیادہ ضروری ہے. اور جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور بعد میں اس کے ریکارڈنگ دیکھیں گے یا یوٹیوب کے پر یہ دیکھیں گے یا لائیو دیکھ رہے ہیں، میں ان سے یہ ضرور کہوں گا کہ ہم درود پاک کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک درود تاج بھی ہے. تو درود تاج وہ یقینی طور کے پر جتنے بھی درود ہیں ان سب کا تاج ہے، اس لیے اس کو درود تاج کہا جاتا ہے. ادیب رائے پوری صاحب کا ایک بہت بڑا کام ہے جو تحقیقی کام ہے. انہوں نے درود تاج کی ایک تشریح لکھی ہے جو کہ ایک بہت بڑے صفحات کے اوپر ہے، بہت زیادہ صفحات کے اوپر ہے. اور ایک ایک لفظ کو، جیسے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب درود شریف پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب تاج، تو انہوں نے تاج کی تشریح کی ہے. والمعراج، تو معراج کی تشریح کی ہے. درود صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، تو والبراق کی، پھر والعلم کی، اسی طرح ایک ایک لفظ کی انہوں نے درود تاج کی جو ہے وہ تشریح کی ہے. تو میں اپنے ناظرین سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ وہ درود تاج کی تشریح جو ادیب رائے پوری صاحب کی ہے وہ ضرور پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھ کر آپ کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہوگا. تو ادیب رائے پوری صاحب نے جب یہ بات سنی کہ چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر، تو کہنے لگے کہ درود پڑھتی ہوئی باخبر گئی خوشبو، نظر جو آیا مدینہ اتر گئی خوشبو، گمان تھا نہ جانے کہاں سے آئے حضور، اسی خیال میں ہر سو بکھر گئی خوشبو. اور جب بات درود کی آئی اور جب ثنا و توصیف ہمارے یہاں پیش کرنے کے لیے یہاں پر ثناخواں بیٹھے ہوں، تو میں پھر یہی کہتا ہوں کہ درود پہلے پڑھو پھر نبی کا ذکر کرو، کہ ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، چپا چپا درود پڑھتا ہے، قریہ قریہ درود پڑھتا ہے، پتا پتا درود پڑھتا ہے، بوٹا بوٹا درود پڑھتا ہے، ریزہ ریزہ درود پڑھتا ہے، لمحہ لمحہ درود پڑھتا ہے. اور میرے آقا کی شان کیا کہنے کہ میرا اللہ درود پڑھتا ہے، میرا اللہ درود پڑھتا ہے. تو محمد زید صابری صاحب سے ہم نعت سنیں گے اور نعت سے پہلے درود پاک آپ پیش کریں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے پا جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے جا تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے جا تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے میں
अब रहूँगा यहाँ किस लिए, मेरा सारा असास मदीने में है, मेरा सारा असास मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद ज़ैद साबरी साहब बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे और बात आ रही थी मदीने की, और मदीना जो कि हम सब की तमन्नाओं का मरकज़ है, आलम इस्लाम की आरज़ुओं का हासिल है, वो मदीना जो कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले यसरब था, और यसरब बीमारियों का मरकज़ और जुल्मतों का गहवारा था कि जो ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक उस सरज़मीन पर पहुँचे, यक बयक ये शहर शहर मदीना बन गया, आलम इस्लाम की तमन्नाओं का मरकज़ बन गया, आरज़ुओं का हासिल बन गया। यूँ तो खाक हरम का हर ज़र्रा मीनारा नूर और सूरत नजमो हिदायत है कि वहाँ के कंकरों पर याकूत, लाल, मरजान तसद्दुक़ हुआ करते हैं, मगर उस मकाम नूर का क्या कहना कि जहाँ पर ममदूह दो आलम हयात ज़िंदगानी के 63 बरस गुजार कर आराम फरमा रहे हैं कि वो लम्हा, वो मकाम कि जहाँ पर 70,000 सुबह और 70,000 शाम मलाइक हाज़िरी देते हैं, जिस मलाइक की बारी सुबह आ जाती है वो शाम एक दोबारा नहीं आती, जिनकी हाज़िरी सुबह को आनी है वो शाम से अपने हाज़िरी के मुंतज़िर हैं, और जिनकी बारी शाम को आनी है वो सुबह से ही अपने हाज़िरी के मुंतज़िर हैं, ता क़यामत ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। जब मलाइक का ये आलम है तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस शाख के जो उनके नग़मे पढ़ते हैं, जो उनके नाते पढ़ते हैं, जो उनके दीवाने हैं, जो उनकी खाक अगर मिल जाए मदीने शरीफ की तो उसको अपने सर पर लगाने को बहुत बड़ा तसर्रुफ़ समझते हैं, बहुत बड़ी अज़मत समझते हैं। उन लोगों का क्या कहना होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मदीने का तज़किरा हो रहा था कि सदा लब पे हो जब सदाए मदीना, तो कहाँ चैन दिल को सिवाए मदीना, हरम का पता मुझसे क्यों पूछते हो, मेरा दिल है क़िबला नुमाए मदीना, और चले आज ऐसी हवाए मदीना, चले आज ऐसी हवाए मदीना, उड़ाए हमें लेके जाए मदीना, उड़ाए हमें लेके जाए मदीना। नाज़रीन, मदीने का तज़किरा चल रहा है तो मदीने के तज़किरे के एक और मुसाफिर हमारे दरमियान यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारा सेगमेंट भी यही है कि फ़ैज़ मदीना नात काउंसिल से, जैसा कि मैंने पहले एक बात आपको नाज़रीन बताई कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैज़ मदीना नात काउंसिल इंटरनेशनल नात ख़ानों की एक फैक्ट्री है कि जिन्होंने नात ख़ानों की तालीम भी दी और नात ख़ानों की तरबियत भी दी, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो नग़मे थे वो घर घर गूंज रहे हैं, और ये फ़ैज़ मदीना नात काउंसिल की एक बहुत बड़ी तरबियत है, एक बहुत बड़ी तालीम है। हमारे दरमियान फ़ैज़ मदीना नात काउंसिल के एक और बहुत अहम रुकन जो कि एक संगे मील समझे जाते हैं, एक सतून समझे जाते हैं, वो तशरीफ़ फरमा हुए मोहम्मद फ़रीज़ क़ादरी साहब। खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं फ़रीज़ भाई? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है? फ़रीज़ भाई, जिस तरह से मैंने अभी अपने तमाम जितने भी नात ख़्वाह आपसे पहले यहाँ पर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे भी मैंने यही एक कहा कि आप नात से पहले अपना तारुफ़ और FMNC से अपनी जो वाबस्तगी है उसका इजहार करें, और फिर उसके साथ हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सना व तौसीफ़ के सिलसिले में आपको सआदत देंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतुल लिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैज़ मदीना नात काउंसिल फ़रोग़ नात के लिए जहद मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए कोशा है, और इससे ताल्लुक़ और इससे वाबस्तगी अल्हम्दुलिल्लाह कोई गुज़िश्ता 16-17 साल पहले हुई थी, और उस वक्त जब हम नात पढ़ना सीख रहे थे, नात के शोबे से वाबस्ता हुए थे, और माशाअल्लाह अलहाज मोहम्मद शाहरुख कादरी भाई माशाअल्लाह मेरे बड़े भाई भी हैं, उस्ताद भी हैं,
اور انہوں نے ہمیں سکھایا، پڑھنا بھی سکھایا، ادب بھی سکھایا کہ کس طرح پڑھتے ہیں، کیا انداز ہونا چاہیے، کون سے کلاموں کا انتخاب ہونا چاہیے. تو وہ تربیت کرتے رہے ماشاءاللہ. اور پھر یہ اور شناخواں ہمارے ساتھ سینئر شناخواں ہمیں جوائن کرتے رہے، ان سے بھی ہم سیکھتے رہے. تو یہ اسی طرح یہ ایک کارواں چلتا گیا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ 15-16 برس قبل جو ہے محمد فیض قادری صاحب، جو کہ گھر کا ایک یہ تناور درخت جو کہ ایک پودا تھا اور الحمدللہ اس وقت تناور درخت ہے اور ہر شاخ پر ایک ثنا خاں یہاں پر موجود ہے اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا و توصیف پیش کر رہا ہے. آج کا جو یہ دن مبارک ہے، جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ دو ویسے تو بہت ساری رحمتیں اور برکتیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں، وہیں پر آج جو ہے محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی حضرت شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت بھی ہے. اور وہیں پر نعت کی دنیا کے ایک بہت عظیم شخصیت جناب سید حسین الادیب رائے پوری صاحب کا یوم وصال بھی ہے. ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا و توصیف کے کو اور جو ضروریات ہیں ان کو بھی دل میں رکھتے ہوئے تمنا کے طور کے پر اس میں شریک ہو جائیں. بآواز بلند گھروں میں بیٹھ کے پڑھیں، دیکھیں کتنی رحمتیں اور برکتیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں. رمضان مبارک کا پہلا روزہ ہے اور کہتے ہیں کہ دعائیں جب افطار سے قریب مانگی جاتی ہیں تو وہ دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اور جب وہ قصیدہ بردہ شریف کی وساطت سے مانگی جائیں تو یقینی طور پر ان کے رد ہونے کے کوئی امکانات نہیں ہوتے. محمد فیض قادری صاحب ماشاءاللہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں. سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے. میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے. پکارو شاہ جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ہو نہیں سکتی بیاں ہم سے فضیلت آپ کی. آقا ہو نہیں سکتی بیاں ہم سے فضیلت آپ کی. میرے آقا ہو نہیں سکتی بیاں ہم سے فضیلت آپ کی. حد سے بھی آگے بہت آگے رفعت آپ کی. حد سے بھی آگے بہت
آپ کی ہو والحبیب الذی ترجا شفاعتہ والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. محمد فیض قادری صاحب بہت خوبصورت عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کے سعادت حاصل کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں جو جہاں پر بھی ہمارے اس افطار ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں FMNC کے پینل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی نیک دلی حاجات کو، خواہشات کو، ضرورات کو پورا فرمائے. ناظرین محترم، آپ کے علم میں یقینی طور پر قصیدہ بردہ شریف کا پس منظر موجود ہوگا کہ شرف الدین شیخ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت یہ قصیدہ بردہ شریف تحریر فرمایا تو آپ کی خواہش تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جائیں اور یہ قصیدہ بردہ شریف ہدیتاً وہاں پر جا کے پیش کریں، لیکن چونکہ آپ کا جسم فالج زدہ تھا اور آپ اپنے گھر میں صاحب فراش تھے، اسی ایک بار دیکھتے رہے اور یہ سوچتے رہے، اسی سوچ میں مگن رہے کہ میں کس طرح سے کوئی ترکیب اور ترتیب بن جائے کہ میں آقا کریم کی بارگاہ میں جاؤں اور اپنا لکھا ہوا یہ قصیدہ پیش کروں. روتے روتے سو جاتے ہیں. رات کو خواب میں آپ سوتے ہیں کہ آپ کی قسمت جاگ اٹھتی ہے. دیکھتے ہیں خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے اور فرماتے ہیں کہ اے شرف الدین بصری اٹھو اور ہمارے ساتھ چلو. تو شرف الدین بصری یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کیسے چلوں، میرا جسم تو فالج زدہ ہے، آپ تو چلنے کی بات کر رہے ہیں، میں تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا. آقا کریم رؤوف و رحیم سرور ذیشان رحمت رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دست عالی شان ہے، آپ نے ان کے جسم مبارک پر پھیرا اور اپنی چادر شریف ان پر ڈالی تو ان کی تمام جو بیماریاں تھیں وہ ختم ہو گئی. فالج زدہ جسم جتا صحت مند بن گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جاتے ہیں، دربار میں قصیدہ پیش کرتے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں محفل سجی ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں. صبح ہوتی ہے، آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں رات کو کیا دیکھا. جب خیال آیا اور جب وہ خیال آیا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اپنے ہاتھ بھی میرا ہل رہا ہے اور میرا پیر بھی چل رہا ہے. تو اپنے جسم پر دیکھتے ہیں تو وہ چادر بھی محسوس ہوتی ہے، وہ چادر بھی ان پہ درمیان موجود ہوتی ہے. آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور مسجد کی طرف فجر کی نماز کے لیے چلتے ہیں تو راستے میں ایک اور بزرگ ان کو مل جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اے شرف الدین شیخ بصری تم نے رات کو تو خوب کلمہ پیش کرا، تم نے تو خوب کلام پیش کرا. اب وہ شرف الدین بصری یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو خواب کی بات ہے، ان کو کیسے پتہ چلا. ان سے پوچھتے ہیں حضور آپ کو کیسے پتہ چلا. کہنے کہ جب یہ کل رات محفل سجی ہوئی تھی بزم یار میں تو میں بھی وہیں پر شامل تھا. تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، جس کو چاہے بیمار کو شفا دے دیں، جس کو چاہے اپنا دیدار عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے. بہت خوبصورت انداز میں محمد فیض قادری صاحب نے یہ کلام پیش کیا. اب آگے کی طرف چلتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں فیض قادری صاحب جو ہے کون سا کلام سناتے ہیں. جی فیض بھائی. انشاءاللہ خالد محمود خالد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خوبصورت کلام جو کہ پہچان بنا
ہمارے مرحوم شناخہ مشہور و معروف شناخہ الحاج ذوالفقار علی حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. پچھلے سال رمضان میں اور رمضان کریم میں مختلف ٹرانسمیشنز میں ہم ان کو دیکھ رہے تھے، لیکن آج شریک نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ذوالفقار بھائی کی مزار شریف پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. آپ تمام احباب ناظرین جو اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، مل کر آپ بھی درود شریف پڑھیے، اور جب تک آپ ٹرانسمیشن میں شریک ہیں درود پاک کی کثرت کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ. قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا. قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، خود رحمان ملا ان کے صدقے، ہاں رحمان ملا ان کے صدقے، ہاں رمضان ملا ان کے صدقے، جی رمضان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا. کیا خوبصورت بات لکھی کہ دل بھر گئے منگتوں کے آقا دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، جی جو آیا اسے بھر بھر کے دیا. محروم کبھی لوٹایا نہیں، محروم کبھی لوٹایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا. اور اس محسن اعظم
اس محسن اعظم کے یوں تو ہم سب پہ ہزاروں احسان ہیں قربان مگر اس احسان کے قربان مگر اس احسان کے کہ احسان بھی کیا پر جتایا نہیں احسان بھی کیا پر جتایا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا ماشاءاللہ محمد فریض قادری صاحب بہت خوبصورت کلام خالد محمود خالد نقشبندی صاحب کا پیش کرنے کے سعادت حاصل کر رہے تھے کہ بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں. ارے ہم تو وہ ہیں کہ ہم کو تو مانگنے کا شعور بھی نہیں آتا, تو جب بات مانگنے کی آ جاتی ہے تو آقا کریم مانگنے کا بھی شعور دیتے ہیں, اور جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں, جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں, اور ان کے لطف و کرم کا کیا کہنا. ارے جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں, ان کے لطف و کرم کا کیا کہنا. ایک مانگو کروڑ دیتے ہیں, ایک مانگو کروڑ دیتے ہیں, مانگنے کا شعور دیتے ہیں. اور جب ہم کو مانگنے کا شعور مل جاتا ہے تو ہم بھی کس طرح سے مانگتے ہیں. خالد محمود خالدی کہتے ہیں کہ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. مانگنے کے شعور کی بات ہے, شعور مل جائے تو ہم کیسے مانگتے ہیں کہ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے, اور کیوں کہوں یہ عطا اور وہ عطا چاہیے. آقا آپ کو علم ہے کہ ہم کو کیا چاہیے, ہم کو کیا چاہیے. اور بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کے کہا کہ اور ارے اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو دین اتنی اعلیٰ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کے اندر سمو دیا, کہنے لگے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے جناب محمد فریض قادری صاحب. محمد فریض قادری صاحب الحمدللہ اس وقت جو رمضان میں اور یہ جو صورتحال چل رہی ہے اس کے اندر سب لوگ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, مقید ہو چکے ہیں, حالات نے ان کو مقید کر دیا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے, ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ لوگ اگر ٹی وی چینل کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ٹی وی چینل کے اندر وہ کچھ دیر کے بعد وقفہ کر دیتے ہیں, لیکن یہ ہمارا اعزاز ہے کہ ہم وقفہ بھی نہیں کرتے, ہم اپنے ناظرین کو ہلنے کا موقع بھی نہیں دیتے کہ ان کے تمام تر توجہ یہیں پر لگی رہے. ثناء یہاں پر آ رہے ہیں, سرکار کے ثنا و توصیف چل رہی ہے, جس طرح یہ زمانہ چل رہا ہے, جس طرح یہ سورج رات دن بنا رہا ہے, اسی طریقے سے ہم لوگ لائیو آپ کے دلوں کو لبھا رہے ہیں, اور یہ لبھانے کا سلسلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا و توصیف کے حوالے سے ہے. تو فریض بھائی کیا آپ پیش کرنا چاہیں گے؟ اگر ادیب رائے پوری صاحب کو کوئی کلام اگر یاد ہے آپ کو تو آپ جو ہے وہ اگر پیش کر دیں, اور خاص طور پہ وہ کلام کہ یا محمد نور مجسم اگر ہو جائے, یا پھر دوسرا کلام جو بھی آپ پیش کرنا چاہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم خراج عقیدت پیش کریں گے آج خصوصی طور پر جناب سید حسین علی ادیب رائے پوری صاحب کو, اور ایک اور میں خراج عقیدت پیش کروں گا اپنے تمام ثناخانوں کو کہ سال گزشتہ وہ ہر چینل پہ موجود ہوا کرتے تھے, جس طرح آپ نے ابھی تذکرہ کرا جناب الحاج ذوالفقار علی حسینی صاحب کا, وطن عزیز پاکستان کے بہت سینئر ممتاز ثناخواہ محمد راشد اعظم صاحب, اور جناب الحاج یوسف میمن صاحب, جناب ممتاز نقوی محفل غلام یاسین قادری صاحب جو گزشتہ سال تھے, اس سال ہمارے درمیان نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مرقد پر کروڑہ انوار و تجلیات کی برسات فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. محمد فریض قادری صاحب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والا آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. یا محمد نور مجسم, یا محمد نور مجسم, یا حبیبی یا مولائی, یا محمد
محمد نور مجسم یا بہت خوبصورت، محمد سبحان نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت سبحان اللہ، تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم بہت خوبصورت کلام ہے، بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی جو گردان کر رہے ہیں، مجھے یقین ہے اس کلام کے صدقے میں طفیل میں آپ بھی اپنے گھروں میں یا محمد نور مجسم کی گردان کر رہے ہیں، اپنے گھروں میں اسی انداز میں لہک لہک کر اس کلام کے اندر شریک ہو جائے، یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم اور تیرا وصف بیان ہو کسے تیرا وصف بیان ہو کسے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل ہمیں کی رسائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم اور ما اجمل کا تیری صورت ما اجمل کا تیری صورت ما احسن کا تیری سیرت صلی اللہ ما احسن کا تیری سیرت نبی جی ما احسن کا تیری سیرت ما اکمل کا تیری عظمت ما اکمل کا تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جتنا خوبصورت کلام تھا اور اتنے ہی خوبصورت انداز میں، اور جس وقت بات آ رہی تھی کمال کی تو آپ نے کمال کیا، اور کمال کے انداز میں آپ نے یہ کلام جو تھا کمال کے طریقے سے آپ نے پڑھا۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں خوبصورت کلام پر اور خوبصورت ادائیگی پر، پورا انصاف جس انداز میں آپ نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بے بہا رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، وقت افطار بہت قریب آتا جا رہا ہے، اور کتنا ہی اچھا ہو رہا ہے کہ ہم وقت افطار کے قریب جا رہے ہیں
لیکن ایسے بیٹھے ہوئے نہیں جا رہے ہیں, باتیں کرتے ہوئے نہیں جا رہے ہیں, اپنی فضول گفتگو گفتگو میں کرتے ہوئے نہیں جا رہے, بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا و توصیف کرتے ہوئے جا رہے ہیں. آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, یقینی طور پر جو ہماری بہنیں ہیں وہ افطار کے انتظام میں بھی لگی ہوئی ہوں گی, ہماری جو مائیں ہیں وہ کچھ قرآن شریف پڑھ رہی ہوں گی, کچھ اور دیگر کاموں میں لگی ہوئی ہوں گی. اسی طریقے سے گھر کے جو افراد ہیں کچھ قرآن شریف پڑھ رہے ہوں گے. لیکن مجھے یقین ہے کہ جس وقت یہ چینل وہاں پر چل رہا ہوگا تو کوئی کچن کے اندر اگر کوئی بہن کام کر رہی ہے تو کام کرتے ہوئے بھی یہی کہہ رہی ہوگی کہ یا محمد نور مجسم, یا محمد نور مجسم. اسی طریقے سے جو بھائی ہمارے گھر کے اندر کام میں ہاتھ بٹا رہے ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ, چونکہ اس وقت تک افطار سے پہلے ہم لوگ تقریباً سب اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں, اور اب تو ویسے بھی لاک ڈاؤن کی صورت ہے, اس وقت سب گھروں کے اندر ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس چیز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی سے جڑے ہوئے رہنے کی سعادت عطا فرمائے, اس ایمان کامل کے ساتھ اور اس یقین کامل کے ساتھ. اسی میں ہماری فلاح بھی ہے, اسی میں ہماری بھلائی بھی ہے, اسی میں ہماری بخشش بھی ہے, اسی میں ہماری نجات بھی ہے, اور تو اور روز محشر انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں ہماری شفاعت بھی ہے. فریض بھائی, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ اپنی پسند سے سنانا پسند کریں گے؟ کلام ہے حفیظ طائب کا لکھا ہوا, خوبصورت کلام, اور بزرگ اس کلام کو کافی پسند کرتے ہیں. اور جب ہماری تربیت ہوتی ہے نعت کے حوالے سے, ہمارے سینئرز تربیت فرماتے ہیں تو وہ اسی کلام کا انتخاب کرتے ہیں کہ آپ اس کلام کو پڑھا کریں, اور اس سے ہمیں سیکھنے کو بھی ملتا ہے, اور بہت زبردست اس کے اشعار بھی ہیں. اور ایک شعر تو مجھے بہت زیادہ پسند ہے, اس شعر کے انتخاب کی وجہ سے ہی میں اس کلام کا انتخاب کر رہا ہوں, کیونکہ یہ لمحات بہت قبولیت کے لمحات ہیں. اور اللہ کرے وہ شعر, جب میں دوسرا شعر انشاءاللہ وہ پیش کروں گا تو اللہ کرے وہ شعر قبول ہو اور بس کرم ہو جائے. آمین آمین. میں پیش کر رہا ہوں درود پاک, تمام ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ شامل ہو جائیے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ قسموں سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ قسموں تجھ سا کوئی آیا نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ قسموں سے
حمیدا. اور یہ شعر اس خاص وقت میں اللہ کرے یہ شعر قبول ہو جائے اور کرم ہو جائے کہ کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر. خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر. آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ. آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ. نظر کرو نظر مورے آقا, نظر کرو نظر مورے آقا, نظر کرو نظر مورے آقا, نظر کرو. ہر ایک صحابی کو تم نے ہی سنوارا ہے, مجھ کو بھی سنورنا ہے. سرکار نظر کر دو نظر کرو نظر مورے آقا, نظر کرو. آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ. لاکھوں قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہ کس منہ سے بیاں ہو کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ تیرے اوصاف حمیدہ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے اسماء حسنہ کو اپنے پیارے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بنا دیے, اوصاف حمیدہ بنا دیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اول میں بھی ہوں اول تو بھی ہے, آخر میں بھی ہوں آخر تو بھی ہے, باطن میں بھی ہوں باطن تو بھی ہے, ظاہر میں بھی ہوں ظاہر تو بھی ہے, حافظ میں بھی ہوں حافظ تو بھی ہے, ناصر میں بھی ہوں ناصر تو بھی ہے, حاضر میں بھی ہوں حاضر تو بھی ہے, حق میں بھی ہوں حق تو بھی ہے, ولی میں بھی ہوں ولی تو بھی ہے, مجیب میں بھی ہوں مجیب تو بھی ہے, حسیب میں بھی ہوں حسیب تو بھی ہے, رشید میں بھی ہوں رشید تو بھی ہے, شہید میں بھی ہوں شہید تو بھی ہے,
شہیر میں بھی ہوں شہیر تو بھی ہے، رؤوف میں بھی ہوں رؤوف تو بھی ہے، رحیم میں بھی ہوں رحیم تو بھی ہے، جواد میں بھی ہوں جواب تو بھی ہے۔ کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، جس کے اوصاف حمیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہوں، تو ہم اس کے اوصاف حمیدہ کیسے بیان کر سکتے ہیں، کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ پھر بھی ہم لوگ کوشش کر لیتے ہیں، جسارت کر لیتے ہیں، سرکار کے ثنا و توصیف کر لیتے ہیں کہ میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے، میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے کہ جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے، جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے۔ اور اللہ اللہ وہ بھی کیا لوگ تھے جن لوگوں نے، اللہ اللہ وہ بھی کیا لوگ تھے جن لوگوں نے ارے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے، چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے۔ میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے کہ جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے۔ بہت خوبصورت محفل چل رہی ہے، اور ناظرین کیا بات ہے، پہلا روزہ ہے، پہلا افطار ہے۔ بہت سارے تو ایسے بھی ہوں گے چونکہ عادت نہیں ہے سحری میں اٹھنے کی، سحری میں اور فجر میں اٹھنے کا ذرا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ سحری کم از کم آپ فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے تو کم از کم اٹھتے ہیں، بہت لوگوں کو عادت نہیں ہوگی۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے بغیر سحری کا روزہ رکھا ہوگا، نہ جانے ایسے لوگ کتنے ہوں گے شدید گرمی میں، پیاس کی گرمی ان کو تڑپا رہی ہوگی، بھوک کی گرمی ان کو جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہوگی، اور تو اور بہت سارے لوگوں کو بہت ساری عادتیں ہوتی ہیں جو کہ وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ فریض بھائی ایک بات یہاں پر ہے، عادت ہے۔ عادت کیا ہے؟ عادت یہ ہے کہ سگریٹ پینا ہے، عادت ہے۔ عادت میں فطرت سگریٹ پینا فطرت نہیں ہے، عادت ہے۔ عادت بدل جاتی ہے، فطرت نہیں بدلتی۔ اگر آپ کی فطرت کے اندر ثنا و توصیف لکھی ہے تو یہ فطرت بدلے گی نہیں۔ سگریٹ پینے کی عادت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ رمضان المبارک کے جو 30 دن آتے ہیں ہمارے درمیان میں، یہ ہم کو پورے سال کا سبق دینے کے لیے آتے ہیں، ہم کو بیماریوں سے نجات حاصل کرانے کے لیے آتے ہیں۔ جن کی زبانوں سے فضول گفتگو نکلتے ہیں تو یہ روزہ کی حالت جو ہے ہم کو ان فضول گفتگو سے روکتی ہے، ہم کو دوسری حرکتوں سے روکتی ہے، ہمیں سیدھی راہ دکھاتی ہے۔ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جو لوگ سالہ سال قرآن شریف اٹھا کے نہیں دیکھتے وہ بھی رمضان شریف کے اندر قرآن پاک اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ماہ مبارکہ ہم کو عطا کیا، یہ ایسا نہیں کیا کہ ہم صرف رمضان آئے روزے رکھیں اور عید کے بعد ہم دوبارہ سے انہی کاموں میں مصروف ہو جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رمضان المبارک آتا ہے ہم کو پچھلی جو کوتاہیاں ہیں ان کو یاد دلانے کے لیے آتا ہے، تاکہ پچھلے ماضی میں ہونے والی غلطیوں کو، گناہوں کو، کوتاہیوں کو ہم حال میں رکھتے ہوئے، رمضان المبارک میں رکھتے ہوئے آئندہ سال میں یعنی کہ مستقبل کے اندر ہم جو ہے اس کا لاہے عمل بنا سکیں۔ میں ایک بڑی پیاری سی اور ایک آخری سی بات میں کروں گا، اس کے بعد میں دوبارہ مائک جو ہے وہ ان کے حوالے کروں گا۔ بات یہ ہے، ساری رمضان کا دن ہے، میں نے ایک بات کی ہے کہ ہمیں خود اپنا احتساب کرنا ہے، ہم کہاں سے اچھے ہیں کہاں سے غلط ہیں۔ آسان طریقہ یہ ہے، گردن جھکا کے آئینہ نیچے رکھے اور آئینے کے اندر اپنے آپ کو دیکھیں اور پورے سال کا مواخذہ کریں، ہم نے کیا غلط کیا ہے، کیا صحیح کیا ہے، ہمارے اندر اچھی عادت کون سی ہے، منفی عادت کون سی ہے اور مثبت کیا ہے۔ سر اٹھائیں اور آئندہ سال میں داخل ہونے سے پہلے ان منفی چیزوں کو ختم کر دیں، مثبت چیزوں کو اختیار کر لیں، مثبت چیزوں کو اختیار کر لیں۔ اس وقت ہم ایک بڑے کڑے وقت میں گزر رہے ہیں، ایک چھوٹی سی اور بات میں کروں گا اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارے فریض بھائی جو ہے وہ نیا کلام ہمارے درمیان میں پیش کریں گے۔ ابھی ایک مصیبت آئی، ایک وبا آئی، وہ جو کہ ماسک 180 روپے کا ڈبہ ملا کرتا تھا وہ 1200 روپے اور 1800 روپے کا پہنچ گیا۔ 5 روپے کا ملنے والا جو ماسک تھا وہ 200 اور 150 روپے میں ہم کو ملنے لگا۔ صرف ایک بات کرتا ہوں کہ یہ جو بھی مصیبتیں آتی ہیں ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ ایک بات کر رہا ہوں، خدا کی قسم، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اب ایک کام اور کر لیں، 10 روپے کی چیز 10 روپے میں بیچ کر دیکھ لیں اور دیکھیں انشاءاللہ تعالی ہم تمام مشکلات سے اور تمام مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ فریض بھائی ماشاءاللہ۔ افطار کا وقت ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ قریب ہے، اور اس سے قبل سارے نبیوں کے سردار کا ذکر ہم کر رہے تھے، اور سارے ولیوں کے سردار حضور شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم ولادت ہے، یکم رمضان۔ ان کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ مناجات اور غالباً دعا کی طرف ہم چلے جائیں گے۔
کچھ لمحات ہیں، آپ بھی شامل ہو جائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والا آلہ و صحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن، امداد کن، امداد کن، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے علاج یا غوث اعظم، امداد کن، امداد کن، از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن، نکالا تھا پگلے تو ڈوبے پھولوں کو، نکالا تھا پگلے تو ڈوبے پھولوں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم، امداد کن، امداد کن، از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سونے کون تیرے سوا غوث اعظم، امداد کن، امداد کن، از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، بہت خوبصورت عقیدتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ جوں ہم افطار کے قریب بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے دامن میں وقت گھٹتا جا رہا ہے، لیکن عقیدتیں بڑھتی جا رہی ہیں، عقیدتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر جو ناظرین ہمارے سن رہے ہیں وہ بھی افطار سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ان کا وقت بڑی آسانی کے ساتھ یہ پاس ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ مشکل وقت فریض بھائی اگر پاس ہوتا ہے نا، سارا دن جو روزے دار ہے وہ آرام سے گزار لیتا ہے، لیکن وہ وقت جب وہ دسترخوان کے پر بیٹھ جاتا ہے وہ وقت کٹھن ہوتا ہے بڑا، اور اس کا بس نہیں چلتا کہ فوری طور پر وہ اٹھائے اور اپنے منہ میں ڈال لے کھجوریے۔ لیکن جس وقت ہم سرکار کے ثنا و توصیف کر رہے ہوں، درود شریف پڑھ رہے ہوں، ہر قسم کا وقت جو ہے وہ ٹھہر جایا کرتا ہے، پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ درود پاک اگر ہم کو مل جائے تو ہمارے سارے افطار بہت اچھے ہو جاتے ہیں، بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ تو میں اپنے ناظرین کو یہی کہتا چلوں گا کہ آخر تک آپ افطار تک انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ رہیں گے، اور جس وقت افطار کریں گے تو دعا سے پہلے درود شریف ضرور پڑھیں گے۔ ہم یہاں پر مناجات کی طرف بھی جائیں گے، ہم یہاں پر دعاؤں کی طرف بھی جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آج کے اس روزے کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، ہماری ہونے والی کوتاہیوں کو اللہ تعالی جو ہے وہ دور فرمائے، ہماری نہ صرف آج کی بلکہ پورے سال کی جو بھی کوتاہیاں ہیں، عمر بھر کی جو کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی شان کریمی سے معاف فرمائے۔ مناجات یا اس سے قبل کچھ اور پیش کرنا چاہیں گے؟ مناجات اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم
وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلوا علیہ. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب. کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب. معاف کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا میرے پیارے اللہ. معاف کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، تیرا کیا جائے گا میں شاد رہوں گا یا رب. نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذو الجلال والإكرام. سمعنا أطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرز وقنا عذاب اليوم الميزان. يا الله يا رحمن يا رحيم يا جواد يا كريم يا رؤوف يا رحيم يا ستار يا غفار يا حنان يا منان يا سبحان يا برهان يا ديان يا رحمن يا حل المشكلات يا دافع البليات يا مجيب الدعوات يا لكل شيء قدیر یا مقلب القلوب یا علم الغیوب. جو کچھ بھی ہم نے پڑھا تیری دی ہوئی توفیق سے تیرے دی عطا سے یا اللہ FMNC کے ذریعے تمام یہ افطار ٹرانسمیشن کی گئی. یا میرے مولا اس میں جو بھی ہم نے باتیں کیں یا اللہ پاک باتیں دین کی کیں یا اللہ تیری باتیں کیں ماہ مبارکہ کی باتیں کیں رحمتوں اور برکتوں کی باتیں کیں یا میرے مولا افطار کی باتیں کیں روزے کی اہمیت کی باتیں کیں یا میرے مولا تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرا یا اللہ سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا میرے مولا سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ یہ ماہ مبارکہ رمضان تم نے ہم کو عطا اس طرح سے کیا اس طرح سے ہم کو عطا کیا کہ تم نے شیطان کو قید کر دیا کہ ہم عمل کے ہم اپنے ذمہ دار ہوں گے جو عمل ہوگا وہ ہمارا عمل ہوگا. میرے مولا تو نے شیطان کے شکنجے سے ہم کو آزاد کر دیا نفسانی خواہش کے شکنجے سے بھی آزاد کر دے نفسانی خواہشات کے شکنجے سے بھی آباد کر دے یا اللہ آزاد کر دے میرے مولا ہم کو آزاد کر دے. یا میرے مولا یا اللہ پاک جو ہمارے درمیان میں جو حالات ہیں میرے مولا جو ہم جس کشیدگی سے دوچار ہیں جن حالات سے دوچار ہیں یا میرے مولا ان سے ہم کو نجات عطا فرما دے نجات عطا فرما دے نجات عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ناظرین باتیں دین کی آج کی ہماری FMNC کی جو یہ نشریات ہے افطار ٹائم اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر فہیم دانش کو اور تمام مہمانان گرامی کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ تعالیٰ 5 بجے ہم آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.